جو اصلی چائنیز ہیں، خاص کر بارڈر پہ رہنے والے ہیں اور جو پریکٹیکل مسلمان ہیں، ان لوگوں پر انہوں نے بلا وجہ ظلم ڈھایا، اس حد تک کہ ان کو اجتماعی طور پر ان لوگوں کی بستیوں کو قبرستانوں میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا۔ ان لوگوں کی بستیوں میں زہریلے گیس بھیج کر ان لوگوں کو مستقلاً نیست و نابود کر دینے کا ان لوگوں نے پلان بنایا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہوا کیا؟ جو انہوں نے کیا مکر، اللہ تبارک و تعالی اس مکر کو انہی لوگوں پہ الٹا کر دیا۔ پتہ نہیں وہی کیمیکل ان لوگوں کے لیے کرونا وائرس بن گیا یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے مسلط ہوا۔ لیکن آج وہی قوم جو کہ مسجدوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے تھی، ابھی قریب کے اخبار میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں سے التجا کر رہی ہے کہ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں سے ہی ٹال دے۔ اسی واسطے میں نے واقعہ وہ ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا رب العالمین سورہ اعراف میں ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کے طور پر جو کچھ بھی بھیجا اسے انہوں نے جادو کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھکرا دیا اور مذاق اڑایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے عذاب کے طور پر انہیں طوفان بھیجا، پھر کیسے؟ ٹڈیوں کی بارش کر دی، طوفان والجراد والقمل، مکھنوں، کٹمل جسے ہم کہتے ہیں، ہر جگہ کٹمل پیدا کر دیے۔ پہلے کیا ہوا؟ ٹڈے پیدا کر دیے، پھر کٹمل پیدا کر دی، والضفادع، پھر وہ گیا عذاب تو مینڈک پیدا کر دی، پھر اس کے بعد ہو گیا عذاب پانی میں کیا ہے؟ ہمیشہ ہر جگہ خون پیدا کر دیا۔ والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن یہ تکبر کرتے رہے، یہ تھے ہی مجرم۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بھی جب کیا ہیں ان عذابات کو جھیل کر معلوم ہو گیا کہ یہ اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وقع علیہم الرجس قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے لگے اور عہد کرنے لگے اگر یہ چیز پلٹ گئی، اس کو اللہ دور کر دیا تو ہم بنی اسرائیل کو بھی ساتھ بھیج دیں گے، ہم کیا ہیں باز آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، کہ جیسے ہی یہ چیز پلٹتی تھی پھر دوبارہ وہ شیطانیت میں آ جاتے تھے۔ تو یاد رکھیے یہی کچھ کیفیت وہاں پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا، یہاں پر قوم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن واقعہ وہی ہے کہ ظلم کی یہ انتہائی جب شکل ابھری اور پوری میڈیا اور پورا ملک خاموش رہا اور ان کی کیفیتیں باہر نہ آئی، تو رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے یہ عذاب بھیجا اور اس عذاب نے انہیں اس حد تک پامال کر دیا، جھکا دیا، بلکہ کہ یہ لوگ جس خدا کی نفی کیا کرتے تھے اور جس اللہ کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، انہی لوگوں سے دعائیں کروا رہے ہیں ایک کرونا وائرس کا، ایک ایسا کیڑا، ایک ایسا بیکٹیریا یوں سمجھ لو جو ابھی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی فوج نظر آنا ضروری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کا مالک ہے۔ تو ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیجئے، ظالم کتنا بھی چھپ جائے، اس کا ظلم کتنا بھی چھپ جائے، میرے رب سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، تو جو لوگ ظلم کی راہ اپناتے ہیں کیا رب العالمین ان کو معاف کر دے گا؟ تو ایک تو ہمارے لحاظ سے بہت بڑی دلی اطمینان اور ڈھارس ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ چائنا میں یہ کچھ جو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہاں پر بھی غائبانہ مدد کر دی، تو ہندوستان کے کروڑ عوام روڈوں پر آ کر وہاں پر احتجاجی مظاہرے کر کے جو کچھ ظلم بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے، کیا میرا رب اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ فیصلے نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے اور ہمارے حق میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے بھی اور ہمارے حق میں آئیں گے بھی۔
شرط یہ ہے کہ ہم بدل جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافیاں طلب کریں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں اور اپنی دعاؤں میں انتہائی یقین پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے وقت اپنے دل کے اندر یقین پیدا کریں